جامعہ ہادہ میں بنام انجمن جمعیت الطلباء ایک شعبہ قائم کیا گیا جس کی ترتیب اس طرح ہے۔ درجہ اردو دینیات سے لے کر دورہ حدیث تک کے تمام طلباء شریک ہوتے ہیں۔ بروز جمعرات بعد از نماز مغرب تا عشاء انجمن کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ اب اختتام سال پر طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ضمنی مسابقہ رکھا گیا جس میں 94 طلباء نے درخواست دے کر اپنے شوق کا مظاہرہ کیا۔ 16 طلباء نے کامیابی حاصل کر کے فائنل مسابقے میں اپنے لیے جگہ بنائی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ قدسی صفات اصحاب کے حقیقی جانشینوں، خدا مست بندگان خدا کی علمی میراث کے وارثوں، میں گود آمنہ سے ہوئے ہونے والی دعائے خلیل و نوید مسیحا کو موضوع سخن بنا کر انسانیت کے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدس پر ایک مختصر خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ بغوش قلب سماعت فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں گے۔ او دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، او دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ برادران ملت، زمین کا سینہ پھٹ جانے کے قریب تھا، پہاڑ اپنی قوت کے باوجود کانپ رہے تھے، آفتاب و مہتاب کے قلب و جگر لرز رہے تھے، رات اور دن خون کی آنسو رو رہے تھے، ذرات الارض کی آنکھیں بہہ جانے کے قریب تھی، کیونکہ اس روئے زمین پر بسنے والا وہ خاکی انسان جس کو افضل الخلق کہا گیا تھا، جس کی تخلیق کو احسن تقویم کی خصوصیت دی گئی تھی، جسے علمہ البیان کہہ کر طریقہ بیان کی تعلیم دی گئی تھی، جسے خلیفۃ اللہ کا لقب دیا گیا تھا، وہ گمگشتہ راہ ہو چکا تھا۔ انسانیت کی کھیتی آج خوشتر ہو چلی تھی، روحانیت کا گلشن خزاں آلود ہو چکا تھا، اخلاق اولیاء کے پتے جھڑنے لگے تھے، سچائی کی شاخیں سوکھنے لگی تھی، انصاف اور عدالت کا باغ ویران ہو چکا تھا، روح انسانیت چیخ رہی تھی، انسانیت کے ماتھے پر فساد فی الارض اور یسفک الدماء کا دار لگ چکا تھا، جہالت و ضلالت کا دور دورہ تھا، سخاوت اور بے دینی کا غلبہ تھا۔ موجودہ انسانیت پیغمبروں کی سکھائی ہوئی ہدایت و صداقت کو فراموش کر چکی تھی، کائنات انسانی خدا پرستی کی بجائے ظاہر پرستی میں گرم ہو چکی تھی، ذات حق کا صرف نام ہی نام رہ گیا تھا، مجاز حق سے دو کے عشق میں حقیقت و معرفت کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، پاک بازی کے درخت مرجھا گئے تھے، غیرت و محبت کے چراغ بجھ گئے تھے، کچھ تو خون کا بازار گرم تھا، جامع انسانیت کا افطار ہو گیا تھا، کہیں دور دور تک بھی سچائی کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ غرض اس دور کی بہیمیت و بربریت ایک ایسے ابھرتے ہوئے دریا کے مانند تھی جس کی طغیانیاں اندھے بھی دیکھتے تھے اور جس کے شعراء یا بہرے بھی سنتے تھے۔ عاشقان نبوت پر جس آدم کے آگے فرشتوں کی بیچانیاں جھکوائی گئی تھی، وہی ابن آدم آج شیطان کو سجدہ کر رہا تھا، پر جس ذات نے الست بربکم کا اقرار دے کر شرک جیسے عظیم گناہ سے بچنے کی تعلیم دی تھی، قالوا بلا کہہ کر جواب دینے والا ابن آدم اسی ذات علی انسان لات و عزا اور منات و حبل کو شریک کیے ہوئے تھا، ساری دنیا میں کفر کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، دن کے اجالے سورج کی روشنی کے باوجود ایک قدم چلنا مشکل تھا، صحیح دن کے متلاسی آبادی چھوڑ کر جنگلوں میں قیام پذیر ہونے لگے تھے، سموم کفر سے ایمانی قبرستان کی تمام کلیاں مرجھا چکی تھی، لیکن اب گلستان توحید کی کلیوں کے کھلنے کا دن بھی قریب تھا، توحید کے گنچے مہکنے والے تھے، آج سے دراز کے بعد خلیل اللہ کی دعائے خلوص کا ظاہر ہونے والا تھا، خلیل عیسیٰ کی بشارتیں توراۃ اور زبور کی پیشن گوئیاں
نساء کے پردے سماج سے بار بار ٹکرا رہی تھی، ٹھیک اسی گھڑی میں خصوصیت کے افق پر ایک روشن ستارہ نمودار ہوا، محبوب رب بے نیاز، مسند نشین مریم ناز، شکستہ دلوں اور فراق نصیبوں کے چار آساد، واقف اسرار نشیب و فراز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول جلال ہوا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح کائنات انسانی میں ایک مکمل انقلاب بپا ہوا، کنجش کے پھروں آیا، شاہین سے کشمکش کرنے لگی، سسکتے اور دم توڑتی انسانیت ترقی و ارتقا کی عروج ہوتی، اس کو ہدایت کا بعد پھر سے لہجا ہوتا۔ وارفتگان رسالت، یہی وہ زمانہ ولادت ہے جس کی تصویر سے ہی دنیا کی ایسی تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس نے پورے مزاجی انسانی کو پلٹ کر رکھ دیا، بگڑی ہوئی انسانیت پر علم و حکمت اور معرفت خداوندی کے راستے کھول دیے۔ اسی مبارک زمانے میں دنیا کے بکھرے ہوئے ذروں میں وحدانیت و خدا پرستی کے نغمے اور زمزمے گائے، بے راہ روی کے شکار انسانوں نے معبود حقیقی کو پہچاننے کا سبق سیکھا۔ سردار عیسیٰ کو ابن اللہ، والد مسیح کو زوجۃ اللہ، فرشتوں کو بنات اللہ کہہ کر پکارنے والے انسان نے سمجھو ایک نیا جنم دیا۔ یہی وہ ہستی ہے جس کی سیرت و کردار کے تصور اور اتباع کو خالق اعظم السماء نے ان سے وابستگی عملی مظاہرہ قرار دیا ہے، جس کی ہر ادا کو قابل تکلیف بنا کر اس پر عمل پذیر ہونے کا ایک عام اعلان فرما دیا، جس کے ہر کردار کو دنیا کے سامنے کرشمہ و اسوہ بنا کر ظاہر کیا۔ حضرات گرامی قدر، کمالات کا ایسا حسین مرکہ کہ اسی دنیا تک کے تمام کمالات اس کے سامنے سر نگوں ہوئے، جو آگے ڈھنگ ایسا کہ جس نے ساتھ کے ڈسے ہوئے کو چھپا بخشی، انگلی کا یہ عالم تھا کہ اشارہ کرتے ہی جان کے دو ٹکڑے ہو گئے، پسینہ ایسا کہ جسے خشک پر بوگے دی گئی، نظر ایسی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جانے دشمن بھی تابعدار ہو گئے، دشمن کو رعب کا یہ عالم کہ گھبراہٹ کے مارے ہاتھ سے تلوار چھوڑ گئی۔ سیدہ جان محمدی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی کردار، ان کی سادہ اور بےیا انسانیت کہ میں انسانوں میں سے ایک انسان ہوں، ان کی پرجوش حقیقت پسندی جو تمام افراد تحقیقات کو نظر انداز اور وہاں پر آزاد باقی امور کو رد کرنے والی ہے، وہ مکمل جمہوری اور آزاد تصور جس پر انہوں نے انسانوں کے باہمی تعلقات کی بنیاد رکھی تھی، وہ قوت جس کا انحصار اخلاقیات پر تھا، اور وہ اعتماد جو انہیں زبانوں قلم پر تھا، یہ ساری چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ عہد جدید سے جوڑتے تھے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسول اور عالمگیر آفاق کی شخصیت ہے، ان کی رنگارنگ بھوکن انگلی سیرت جملہ مسائل و مقدمات میں انسانیت کی صحیح رہنمائی و قیادت کی زاویہ ہے۔ آؤ ہم اس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ظلم و ستم سے گھری ہوئی انسانیت کی قیادت کا عزم کریں اور اس فانی ظلمت کڑے میں عشق و محبت کی دیپ جلائیں۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، اے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔